یہ ہو گئی دنیا کی سب سے بڑی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی۔ اس کے علاوہ دوسری گواہیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ معاملات ہیں، اس کو سمجھ کر کے چلیں۔ مثال کے طور پر میرا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا، مقدمے میں ہم چلے گئے، فلاں صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے، انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا جج ان سے پوچھنے لگا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے گواہ کے طور پر آپ میں سے کسی کو بھیج دیا، یہ گواہ ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خلاف گواہ بنا کر کے میرے اپوزٹ پارٹی والے نے آپ کو کھڑا کر دیا، یہ تھے اس جگہ پر، گواہی کے لیے آپ آ گئے، تو کیا آپ میرا چہرہ دیکھیں گے پہلے؟ ارے یہ تو حضرت ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں۔ گواہی دینے والے کو کیا دیکھنا چاہیے؟ کیا دیکھنا ہے؟ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ یاد رکھنا سامنے کون ہے وہ نہیں، یہ دیکھنا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ ہے۔ اب جو چیز تمہیں معلوم ہے اس کی گواہی دو، ذرا برابر زیادتی کیا یا ذرا برابر کمی کیا تو اسی گواہی میں تمہارے پورے اعمال ختم کر دیے جائیں۔ گواہی کو آسان نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے لیے عذاب نار ہے، دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور بہت بھیانک ایک وادی کا ذکر آیا ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی جس پر تم دے رہے ہو ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ یعنی جس کے اوپر تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا سیٹ ہے، میں بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، یا یہ بھی نہیں دیکھنا کبھی کہ بہت غریب ہے، بولوں گا تو میرا کیا جانے والا ہے، یہی جائے گا جیل میں۔ یہ دونوں صورت اسلام بتا رہا ہے کہ جس پر تم گواہی دے رہے ہو کبھی بھی سامنے والے کو یہ نہ دیکھو کہ وہ غنی ہے کہ فقیر ہے، یہ ضرور دیکھنا کہ اللہ پر میرے حالات سب کھلے ہوئے ہیں، آگاہ ہے، میرا مولا باخبر ہے۔ تو گواہی کے لیے اب ایک اور صورت، کہاں کہاں گواہی لی جاتی ہے؟ آپ تو شاید صرف چاند کی گواہی سنتے رہتے ہوں گے، چاند دیکھتے ہیں تو گواہی کے لیے علماء بلاتے ہیں، باقی کہیں گواہی کا معاملہ بھی ابھی نہیں رہ گیا ہے۔ گواہی کے اصول بھی بہت سارے سخت ہیں، کس سے گواہی لی جائے گی؟ آپ دیکھیں گواہ کا اسلام میں بہت عمل دخل ہے، تمہاری شادی نہیں ہوگی جب تک گواہ نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی یہاں فارم فل اپ کرنے کے لیے ایک گواہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ لڑکی کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ فارم فل اپ کرنے والے گواہ ہیں، لیکن کسی نے ایسی شادی کر لی، شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھانا اڑانا، یہ سب جتنا کلمے پڑھاتے ہیں، درود پڑھاتے ہیں، یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں، یہ تو مستحبات میں سے۔ پڑھا لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول، بس دو لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ پورا کلمہ پڑھنا، فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج سے یہ مت کرو، کرو، ہم تو سنی ہے میرے عزیزو، لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا خالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے، چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں، کہتے ہیں تو بول، تو منظور ہے، میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے، ہو گیا نکاح، ہم ایک شادی کے بندھن میں آ گئے۔ میرے عزیزو اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے دو لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا خالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا، نہیں نکاح نہیں ہوا، یہ حرام کیا تم نے، کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے، تمہیں بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو۔
کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، فاتحہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا ورنہ زنا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے، گواہ کی کتنی، ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے، ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے۔ اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے؟ اب یہاں میں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں۔ گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو، لیکن ایسا ڈھونڈنے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے شہر میں ایک دو ملیں گے اور انہی کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات تو دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں، ادھر کا ماموں ادھر کا چاچا، کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گواہ کی کوالٹی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لیے کہا گیا، یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا، ایسے کی گواہی قبول نہیں۔ جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو، مردود الشہادہ ہے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسپٹ کی جائے گی، قبول نہیں۔ زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے، سود لیتا ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے۔ چوری میں کبھی پکڑا گیا، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، علل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے۔ اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے، سارے گواہ تو فون بن گئے۔ اب ارے فون میں آیا ہے حضرت، واٹس اپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا۔ کہاں سے دیکھا آپ نے؟ واٹس اپ میں دیکھا نا، 4 سال پہلے والا چاند بھی واٹس اپ میں ویسی تازہ بن کے آتا ہے۔ عزیزان اکرامی، اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول۔ میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے یہ معاملات میں آج آپ پڑ جائیں گے تو کل علماء کو یہ قوم ہٹا دے گی، اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائل ہیں، آلے ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں چاند نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء بھی۔ یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی۔ اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے یا ڈینجر معاملہ ہے، یا تو گواہی دو ہی مت، یا دے رہے ہو تو تمہارے لیے کتنی بڑی شرطیں ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فار ایگزامپل کوئی زید ہے، آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا، حاکم اسلام بلائے گا، تو اپنی بات پر گواہ پیش کر، اپنی بات پر گواہ پیش کر، فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے، گواہ لے کے آ۔ ایک گواہ نہیں، 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو، اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو، شک نہ ہو ان کو، ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے، ورنہ گواہی نہ دو۔ ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا، اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے۔ کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں، جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر۔ اللہ فرماتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ گواہ نہیں لا سکا۔
اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ کسی کو بھی کچھ بول دینا. آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے ہیں. اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ. چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درہ کچھ بھی نہیں, کون مارنے والا ہے, جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے, زنا کرتا ہے, معاذ اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز, جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی اگر تم گواہ نہیں لا سکے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں, اس کی عورت بہت بدکار ہے, غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے, یہ لفظ ہوا. میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں, لوگ بولتے ہیں اس طرح سے, مشہور ہے حضرت, یہ بات مشہور ہے. میرے عزیزو, 1000 مشہور ہو, شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھاؤ جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھاؤ, جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر, ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ. 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا. اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا, ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی. کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے, کسی کو کوڑے مارے گئے ہیں, کسی کو سنسار کیا گیا ہے. وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا, نہیں بولتے, لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے, یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا, اس سے تو بہتر ہے. اس لیے میرے عزیزو, جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں, جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. یہ گناہوں کے معاملات ہوئے. حد قذف شریعت کی کتابوں میں موجود ہے, یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے. اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا. چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, زنا کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, یہاں کیسے لوگ چاہیے. اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے. دیگر معاملات میں گواہ, سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی. شریعت نے ہر ایک کی کوالٹی بتائی ہے. چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, کس حد تک, کس کا ایکسپٹ کیا جائے, قبول کس کا کیا جائے. کوئی بھی 2 مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا. اتنا ہے کہ وہ علل اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہوں. نکاح کے گواہوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو, ایسا گواہ رکھیں. اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تہمت لگائی گئی اور اس کے لیے گواہ مانگے جائیں. اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا, آج سنگسار تو نہیں کر سکتے, تو یہ معاملہ ہی الگ ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا, خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے خواہش کے پیچھے مت جاؤ, عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا. تمہارے لیے عدل سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے. میرا بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں تو مجھے گواہی دینا چاہیے, گواہی دے دوں. یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے کروں. اگر میرے باپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں, میرے بھائی سے ہوئی ہوں اور مجھے گواہ کے لیے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے. تبھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے. اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لیے گواہی چھپا دیتے ہو, دوسروں کے لیے بھرپور گواہیاں دیتے ہو, تو یہ مومن کی شان نہیں ہے, مومن کی شان نہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے گواہی میں یا منہ پھیرو گے
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی، کیا ملایا کیا نہیں ملایا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو، غلط دیکھو، اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی، تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے۔ جیسے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے۔ غیبت ایک الگ چیز ہے، بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور ایک ہے گواہی دینا۔ ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدا ہے، مقتدی نہیں، مقتدا امام ہے، تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا، تو کچھ لوگ ایموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا ہے۔ غیبت نہیں، بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا ہے تاکہ دوسرے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے۔ لیکن اس کو لے کر کے بھی ہر ایک کے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہاں گواہی دے؟ جہاں لوگوں کو نفع دے سکے، جہاں ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو۔ دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو۔ پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے، مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ارے ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا تو ایسا معاملہ ہے۔ تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ صحیح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ۔ یہ اصول ہوتا ہے۔